خدمت میں سلام عرض ہے. میں ایک شروع سے ہی بچپن سے مجبور آدمی ہوں اور پڑھنے لکھنے کا مجھے کتابیں پڑھنے کا شوق تھا. تو جن دنوں ہم کتابیں پڑھتے تھے تو ناول ایک بہت ہی خطرناک قسم کی چیز سمجھا جاتا تھا. تو گھر سے بہت جوتے پڑھتے تھے. ہم نے پھر کتاب اڑس کے تو ہم ادھر ادھر بیٹھ کے پڑھتے تھے, نکلتے تھے. خواتین کے رسالے ہوتے تھے, افسانے وغیرہ, یونیورسٹی کا وہ میں پڑھتا تھا. پھر آہستہ آہستہ ادبی لوگوں سے واسطہ ہوا. پھر بڑے بڑے جنات جو ہیں ادب کے ہمارے اردو کے, ان کو میں نے پڑھا. تو اشفاق صاحب کے میں نے چند کتابیں پڑھی تھی. بدائے محبت ایک ترجمہ کیا تھا انہوں نے, اور ایک محبت 100 سال, یہ میں نے پڑھا. تو میرے ہمسائے میں ایک دوست تھے, ان سے میں سے کتابیں ادھار لیتا تھا. تو ایک دفعہ میں نے ان کو کہا یار کوئی ڈاکٹر صاحب رسالہ دیں, وہ ڈاکٹر ہیں ماشاء اللہ, بڑے ایسے اور بہت بڑے اخبار سعودی عرب ہوتے ہیں. تو انہوں نے مجھے رسالہ دیا, وہ پچھلے مہینے کا تھا, جو مہینہ جاری تھا اس میں اس کا نہیں تھا. اس کے بعد محمد علی قلعے کی فوٹو بنی تھی, سارا ڈائجسٹ تھا وہ. تو ایسے میں کھول کے دیکھا تو اس میں لکھا تھا آج کے دور کے جید ادیب یا عہد ساز افسانہ نگار اشفاق احمد کا سفر نامہ. تو وہ تھا سفر در سفر. اس کی کچھ قسطیں چھپ چکی تھیں اور وہ اس کے آگے بھی چھپ چکی تھی. تو جب میں نے اسے کھولا تو اس نے مجھے پکڑ لیا. پھر میں ویسے پڑھتا پڑھتا گھر آ گیا. تو میں نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ یار یہ لوگ پیسے ان دنوں 5 روپے کا ہوتا تھا یہ سفر قسط, یار یہ اس مہینے کا نا ابھی لے کے آنا, میری قسط ختم ہونے سے پہلے مجھے مل جائے. تو بچارا بھاگا بھاگا گیا, لے آیا. پھر میں 2 پڑھ لی. تو میرے اندر ایک عجیب جس طرح کوئی ہلچل سی مچ گئی, یہ کیا ہو گیا, یہ اس طرح لکھ دیا بابا جی نے. ان دنوں بابا جی تھے, ان دنوں خان اشفاق احمد خان تھے. اردو بورڈ کی کتابیں چھپتی تھیں, بہت زیادہ ترجمے وغیرہ کروائے انہوں نے, ان پہ لکھا ہوتا تھا خان اشفاق احمد خان. تو بابا جی تو میرے دیکھتے تھے, بعد میں نے داڑھی بھی نہیں ہوتی تھی. تو پھر وہ نا میں اس کی تلاش میں رہا, ایک مجھے اور قسط مل گئی, وہ بھی میں نے پڑھ لی. پھر مہینہ بدل گیا, پھر وہ نئی قسط آ گئی, وہ بھی پڑھ لی. اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ اب میں ان کو خط لکھوں. تو پھر میں پرانی کتابیں ڈھونڈتا رہتا ہوں, جمعے کو بازار میں سے ملتی تھی. تو میں کتاب ایسے ہی دیکھ رہا تھا, اس میں ان کا ایڈریس لکھا ہوا تھا, داستان سرائے 121 ماڈل ٹاؤن لاہور. تو میں ان دنوں کریسنٹ ٹیکسٹائل مل میں کام کرتا تھا مزدور کے طور پہ. تو میں نے وہاں رات کو بیٹھ کے, میری رات کی شفٹ تھی, میں نے کوئی خط لکھا. وہ جو سفر در سفر تھا نا, اس میں ممتاز مفتی صاحب تھے, بابا جی تھے, شاق صاحب تھے, ان کے دو اعظمی, مسعود اور عمر, یہ 5 لوگ تھے. یہ جاتے ہیں جیت سیف لوگ دیکھنے. اس سفر کے اندر ایک سفر چلتا ہے, تو اشفاق صاحب اس میں دنیا بھر کے جو لوگ کریکٹر ہیں نا, بادشاہ, وزیر, فقیر, گے, طوائفیں, حتیٰ کہ اولیاء اللہ, ویریئر, سب کا وہ ذکر کرتے ہیں بڑے دلچسپ انداز میں. تو وہ میں نے نا ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا بارشتیا سا کہہ لیں, بونا سا خود کو سمجھتا تھا کہ میں بھی ان کے ساتھ جا رہا ہوں, سفر میں جا رہا ہوں, ان کی باتیں سنتا تھا, مزے لیتا تھا. تو میں نے خط جو لکھا, ان دنوں ایک چلتا تھا طریقہ کار, رئیس امروی اور لوگوں کے ہم پڑھتے تھے کالم وغیرہ اخبارات میں. تو وہ کہتے تھے کہ جوابی لفافہ ہمراہ بھیجیں, خطوں کا دور تھا. تو میں نے ایک جوابی لفافے پہ اپنا ایڈریس لکھا, فرید ماڈل اور کریسنٹ ٹیکسٹائل مل لائل پور. ان دنوں یہ لائل پور تھا, فیصلہ آباد نہیں تھا, 76 کی بات ہے. تو میں نے اپنا ایڈریس لکھا اس پہ, اور وہ بغیر استعمال کو اس میں ڈال دیا. تو خط میں نے ایسے لکھا کہ میں نے یہ نہیں جناب اشفاق میں نے دیکھا کہہ رہا ہے دوست اشفاق احمد. میں چھوٹا سا تھا جب مجھے خسرہ نکل آیا, تو میری ماں کے پاس ہمسائیاں آئیں, انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر لال چنڈی ڈال دیں, خسرہ باہر آ جائے گا. کسی نے کہا کہ سرانے چاقو چھری تالا کو رکھ دیں, وہ جو ہندوانہ سوچے ہم انڈیا سے لے کے آئے تھے, وہ خسرہ باہر آ جائے گا. کسی نے کہا کہ بستر پہ خوب کرام کھیل دیں تو خسرہ باہر آ جائے. تو میں نے لکھا سر مجھے یہ تو یاد نہیں کہ وہ خسرہ جلدی باہر آیا نہیں, لیکن تمہاری, آپ نہیں لکھا میں نے, تمہاری سفر در سفر پڑھ کے تو میرے پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بالوں تک جتنے لیے سب باہر آ گئے. میں بہت پریشان ہوں, بہت سارے سوالوں کے جواب مل گئے ہیں. پریشانی اس لیے پڑ گئی کہ نئے سوال پیدا ہو گئے. تو پھر میں نے لکھا کہ میں یہاں اس طرح یہاں ایک مل میں کام کرتا ہوں, تو میرا بھی بڑا جی کرتا ہے کہ میں افسانے لکھوں, یہ وہ لکھ نہیں سکتا. تو پھر میں نے لکھا کہ اور باتیں مجھے بھول گیا ہوں.
تو میں نے کہا کہ میری عمر جو ہے وہ 18-19 سال ہے، آپ کی 45-50. آپ میں نے کہیں نہیں لکھا، تمہاری عمر جو ہے وہ 45-50 سال ہوگی. تو میں نے یہ بات تم سے ہی سیکھی ہے کہ جذبات کو عمر کے گز سے نہیں ناپنا چاہیے، اور مجھے امید ہے کہ تمہاری میری عمر کا جو تفاوت ہے ہماری دوستی کی راہ میں آڑے نہیں آئے گا، اور تم مجھے اپنا دوست سمجھو. وہ خط میں نے پوسٹ کر دیا. اس طرح مجھے یقین تو نہیں تھا کہ جواب آئے گا، لیکن تیسرے ہی دن ایک دن درمیان میں جب بڑا دور میں رات کو گیا، وہ مجھے شرارت سے علامات کچھ کہتے تھے، یار بھائی خط آیا ہوا. تو کافی موٹا سا خط تھا، تو لفافہ میں نے الٹ پڑھ کے دیکھا تو بڑے ادب سے میرا نام لکھا گیا تھا، خدمت جناب فرید صاحب کیسن ٹیکسٹائل میں لائل پور. یار یہ پتہ نہیں کون، ہم اس طرح ہیڈ ماسٹر کو درخواست لکھا کرتے تھے خدمت جناب. تو پھر میں نے 2 دفعہ دیکھا، اس کے اوپر پرنٹڈ تھا مرکزی اردو بورڈ لوئر مال لاہور. تو میں نے لفافہ چاہ کر کے جب ایسے اس کو جھاڑا تو وہ لفافہ جو میں نے ان کو بھیجا تھا جواب دینے کے لیے، پہلے وہ باہر آیا. تو میں ایک دم خوشی سے، میں سمجھ نہیں آ رہی تھی مجھے کہ یار یہ تو میں نے اشفاق صاحب کو لکھا تھا. اور انہوں نے لکھا کہ میں کو، تو وہ پھر خط جب تھا ان کا میں پڑھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی ہاں ایسا کون سا بندہ جس سے میں یہ خوشی شیئر کروں. پوری مل میں رات کا وقت تھا، کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جس کو میں وہ دکھاتا یا اسے اپنی خوشی شیئر کرتا. یہ ہے جی 3/4/1976 کا خط ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے جی، عزیز دوست سلامت رہو. تم کو شرم آنی چاہیے کہ دوست کہتے ہو اور ساتھ ہی خط میں جوابی لفافہ بھیج دیتے ہو. ایسے یار تو ہم نے اپنے زمانے میں نہیں دیکھے تھے، اب چونکہ تم لوگوں کا زمانہ ہے اس لیے ایسی یار مار ہوتی ہوگی. توبہ کرو، مجھ سے معافی مانگو. میرے سفر در سفر کو پسند کرنے کا شکریہ. حیران ہوں کہ جس طرح کو بڑے بڑے کوہنا مشق ادیب نہ پہنچ سکے اس تک ایک عام مزدور پہنچ گیا. کاش ہم سب مزدور ہوتے اور تمہارے جیسے دل کے مالک ہوتے. بھائی فرید، ایسی تحریر بڑے جوکھوں کا کام ہے اور بڑا خون پیتی ہے. عجیب قسم کے تجربات سے گزرنا پڑتا ہے، تب جا کر ایسی باتیں نکلتی ہیں. خدا نہ کرے آپ ان مرحلوں سے گزریں. تو مجھے بڑی مایوسی ہوئی کہ یار یہ میں تو لکھنا چاہتا ہوں یہ کیا، لیکن بعد میں پتہ چلا وہ صحیح کہہ رہے تھے. جسم کی مشقت تو چوں کر کے برداشت ہو جاتی ہے، لیکن دل کے معاملات بہت تھکاتے ہیں. یوں محسوس ہوتا ہے کہ دھوپ کا لمبا سفر ہے، کوئی شجر سایہ دار راہ میں نہیں، نہ زندگی ختم ہوتی ہے نہ راستہ. زندگی بھی خوب ہے، اس سے لڑا نہیں جا سکتا. جو لڑتے ہیں ان کا حال بھی تم نے دیکھا ہوگا، اور جو نہیں لڑتے وہ بھی میری طرح سے ہارے ہی رہتے ہیں. خدا تمہیں خوش رکھے اور زندگی کی خوشیاں دیکھنی نصیب کرے. میں اگر کبھی لائل پر آیا تو تم سے ضرور ملوں گا. اگر 1 سال کو 16 مہینے کا سمجھ لیا جائے تو میری عمر 21 سال کی بنتی ہے. دعائیں تمہارا شوق ہے. پھر ایک سلسلہ شروع ہو گیا. میں ان کو خط لکھا کرتا تھا تو وہ ایک خط کے بعد یا 2 خطوط کے بعد جواب دے دیتے، کبھی کبھی 3-4 ہو جاتے تھے. اس میں سے 1-2 خط میں آپ کو سنا دیتا ہوں. وہ ایک دفعہ میں نے جو 2-3 خط لکھے وہ شاید ملک سے باہر تھے، تو میں نے بانو ابا کو خط لکھا کہ یہ آپ مجھے جواب نہیں دیتے. یہ ہے 3/10/79 کا 79. کچھ خطوط گھر میں رہ گئے نہیں بات. انہوں نے لکھا کہ کوئی سلام دعا نہیں، کچھ نہیں. یار فرید، یار تم بھی غضب کرتے ہو، تم نے اٹھا کر اپنے ابا کو خط لکھ دیا، اسے میری جواب طلبی کر لی اور مجھ کو 4 شیٹ دے دی. اب اس عمر میں جب بیوی کی طرف سے 4 شیٹ مل جائے تو معاملہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. میری مصروفیات اس قسم کی ہیں کہ سر پجانے کی فرصت نہیں ملتی. پھر ہم نے اردو بورڈ کی نئی بلڈنگ بنا لی. اب 2 مہینے سے اس میں منتقل ہو رہے ہیں اور کوئی چیز نہیں مل رہی، سب کچھ گڑبڑ ہو گیا ہے. میں انشاءاللہ پہلی فرصت میں تم خط لکھوں گا، لیکن یہ فرصت کب ملے گی اس کی کچھ خبر نہیں. دعائیں ہی دعائیں تمہارا شوق ہے. ایک دفعہ میرے پاس ٹرین سے کچھ PIA کے لفافے، ان دنوں لفافوں کا ہی ہوتا تھا دور، تو آگے تو میں نے PIA کے لفافے میں ان کو خط لکھا. اس میں انہوں نے کوئی سلام دعا، بہت بے تکلفی میری ان کی خطوں ہو گئی تھی، لیکن سامنے تو آپ ہی کہتا تھا خط میں تمہیں لکھا کرتا تھا. تو یہ ہے 6/6/1979 کا خط ہے. یار فرید،
پہلے تم یہ بتاؤ کہ تم نے پی اے کے لفافے کہاں سے اڑائے ہیں اور اس محکمے کی کون سی ہوسٹس تمہاری واقف ہے؟ پھر مجھے یہ لکھو کہ فیصل آباد کے دوسرے لوگوں کا کیا حال ہے جس سے تمہاری وجہ سے تعارف ہوا۔ تم اپنے خطوں میں ادھر ادھر کی گپ مار کر لفافہ بندی کر دیتے، یہ ٹھیک نہیں۔ تمہاری آپا تم کو دعاؤں سے یاد کرتی ہیں اور خوش ہیں کہ ان کا کوئی چھوٹا بھائی ایسا بھی ہے جس کو اوڑھنی سے اب تک پیار ہے۔ میں لکھا کرتا تھا جو ایسے دوپٹہ اوڑھ کے گانا پر ٹی وی پہ بیٹھتی تھی، تو ویسے دوسرے سارے لوگ اس کو جھڑکتے رہتے ہیں کہ تم اس قدر پڑھی لکھی تعلیم یافتہ دانشور ہو کر اماں وڈی کیوں بنی رہتی۔ تعلیم یافتہ طبقہ تو اس سے بہت ہی ناخوش ہے کہ خدا کر کے ہمارے طبقہ خواتین میں ایک لائق عورت پیدا ہوئی تھی، وہ بھی پینڈو بن گئی۔ اور تم بتاؤ کہ کب لاہور آنے کا پروگرام ہے؟ میں اس وقت اسلام آباد جا رہا ہوں، وہاں سے 4 روز بعد واپسی ہوگی۔ پھر زندگی میں یوں بھی ہوگا کہ سفر ہوگا لیکن واپسی نہیں ہوگی۔ یہ بھی شکر کا مقام ہے، وہ بھی مقام شکر ہوگا۔ دعا کو تمہارا دوست اشفاق ہے۔ یہ ایک اور خط ہے، اگر کہیں تو میں 2 دن اور سنا دیتا ہوں۔ پیارے دوست، خوش رہو اور سلامت رہو۔ تمہارے نہایت ہی خوبصورت عید کارڈ اور ان کے بعد بہت ہی محبت والا خط ملا۔ میں مصروفیات کی وجہ سے فوراً جواب نہ دے سکا، حالانکہ تمہارا خط ہر وقت میری جیب کے اندر رہتا تھا۔ میرے بارے میں اخباروں میں جو کچھ تم نے دیکھا اس پر جس طرح سے پریشان ہوئے وہ بجا ہے۔ دوستوں کے بارے میں ایسی باتیں سن کر دوست ہی اس طرح سے تڑپا کرتے ہیں۔ آج کل چونکہ احتساب کا دور ہے، یہ کا شروع کا دور ہے، اس لیے ہر دوسرے شخص کے احتساب میں مبتلا ہے۔ اب میں تم کو ایک بات کی تفصیل کیسے بیان کروں؟ دفع کرو۔ مفتی صاحب اور راشدی صاحب میرے بورڈ میں میرے ذرا ملازم ہیں اور ان کی تعیناتی وزارت تعلیمات اسلام آباد کی طرف سے ہوئی ہے۔ اخباروں کو چاہیے کہ وہ مجھ سے پوچھنے کی بجائے وزارت سے پوچھیں، وہیں سے ان کو صحیح جواب مل سکے گا۔ سفر در سفر آرام اور سکون کے ماحول میں لکھا جا سکتا ہے، اس طرح نہیں کہ ایک طرف تو جواب طلبیوں کا جواب لکھو اور دوسری طرف رپورٹ تاج رقم کرو۔ خدا تم کو خوش رکھے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ملک سے باہر نہ جانے کا جو فیصلہ تم نے کیا ہے وہ بہت ہی اچھا ہے۔ باہر کے ملکوں میں کوئی دوسرا خدا نہیں۔ یہ دولت وغیرہ اور نقد و ناتمام سب نظر کا دھوکہ، یہ دولت وغیرہ اور نقد و ناتمام سب نظر کا دھوکہ اور اخلاق کو کھا جانے والی چیز ہے۔ کیا باہر سے دولت کما کر لوگ پہلے سے بہتر ہو گئے ہیں؟ کیا امریکہ اپنی امیری کی وجہ سے قابل تقلید ملک بن گیا ہے؟ تمہارا دعا کو اشفاق ہے۔ یہ پرانا ہے 76 کا۔ پیارے دوست، تمہارا خط ملا، حالات سے آگاہی ہوئی۔ خوش رہو، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کیا تم کو خدا کا ساتھ پسند ہے یا اسے لدگی پسند ہے؟ حالات سب کے ایک سے نہیں رہتے، وہ جب چاہتا ہے اور جب مناسب خیال کرتا ہے حالات بدل دیتا ہے۔ تم نے جس محنت، کوشش اور محبت کے ساتھ میرے ڈرامے ایک محبوب 100 سامنے دیکھے ہیں، اس کے لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ کاش تم لاہور میں ہوتے تو میں تم اسٹوڈیو میں جا کر یہ پروگرام دکھاتا۔ سفر در سفر رسالے کے ایڈیٹر نے چھاپنا بند کر دیا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ میں کچھ منہ پھٹ ہو گیا ہوں، اس لیے اس نے معذوری ظاہر کی ہے۔ جب انشاءاللہ کتابی صورت میں چھپے گا تو تم کو اس کی ایک کاپی روانہ کروں گا۔ میری طرف سے سب دوستوں کو سلام پہنچا دینا۔ والسلام، تمہارا دوست اشفاق ہے۔ یہ ہے جی، یہ شروع کا ہی ہے۔ میرے پیارے فرید سال نو مبارک۔ میں بس کچھ نہ پوچھو کہ مصروفیت جب حد سے بڑھ جائے تو کتنی بڑی لعنت بن جاتی ہے۔ میرا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب کچھ مصروفیت کی نظر ہو گیا ہے، اور لوگ ابھی یہی کہے جا رہے ہیں کہ اور لکھو اور لکھو۔ افسوس میں تم جیسے محبت کرنے والے دوستوں کے خطوں کا جواب بھی نہیں دے سکتا، ان سے ملنے بھی نہیں جا سکتا۔ بتاؤ میں کیا کروں؟ تمہارا خط 15 دن سے جیب میں ڈالے پھرتا ہوں۔ پہلے نیلے کوٹ کی جیب میں تھا، پھر براؤن کوٹ کی جیب میں آیا، اب میں نے تھک کر اس کو دیکھنا ہی چھوڑ دیا۔ تم خوش رہو اور مجھے معاف کرتے رہو، اور کبھی کبھی لکھتے رہا کرو۔
سفر در سفر نے عجیب مصیبت میں مبتلا کر رکھا ہے، جو میں نہیں لکھتا تو وہ شائع کرنے پر زور دیتے ہیں، اور جب میں بھجوا دیتا ہوں وہ تو تاخیر جو ہے شائع نہیں کر سکتے۔ عجب آنکھوں چولی ہے، خدا تمہیں خوش رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، دعا گو تمہارا دوست اشفاق ہے۔ بس یہ کوئی گانوں آپ پڑھ گئے ہیں اور مفتی صاحب کا یہ ہے۔ تو سر میں نہ کوئی ادیب ہوں نہ کوئی اسپیکر ہوں، اور یہ اشفاق صاحب کی محبت کی وجہ سے یہاں بیٹھا ہوں۔ بہت مان دیتے تھے وہ، بہت زیادہ ان کے ساتھ بڑے خوبصورت واقعات ہیں۔ جب ہم ان کے پاس بیٹھتے تھے تو گھڑی، وہ کہتے ہیں نا گھڑیالی تھی اور نکال نہیں میرا پیا جا رہا ہے، اس طرح ہی ہوتا تھا۔ جب ہم ٹائم دیتے تھے 2-3 گھنٹے گزر جاتا وہ ہو گیا۔ تو یہ ہے کہ ان کی باتیں ماشاءاللہ اس طرح کی ہوتی تھی، بات سے بات نکلتی تھی، بات سے بات نکلتی تھی۔ بہرحال بہت سی یادیں ہیں، لیکن وقت زیادہ ہو جائے گا تو میں بس کرتا ہوں۔